ابھی آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے، پارٹی ختم نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا آرگومنٹ خود سپوائل کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں، آپ تقریر نہ کریں. سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کھوسا صاحب کا جو گرفتاری ہوئی اس کا ذکر نہیں، وہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ہے چیف سیکرٹری کی اس کا ذکر موجود ہے خرم کھوسا کی گرفتاری کا. آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن 144 لگا دیا گیا، آپ کے بندوں کو پکڑا گیا، صرف 6 لوگوں کے آپ نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں. تو کیا 6 لوگوں کے آپ بیان حلفی جمع کرا کے یہ سارا کیس ثابت کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اور 4 شہروں کا آپ نے سیکشن 144 کا جمع کروایا کہ وہاں پہ سیکشن 144 لگا ہوا ہے. ہمارے پاس 60,000 بیان الفی موجود ہے. آپ نے عدالت میں 4 اور 6 جمع کروائے ہیں. آپ نے تقریر کرنی ہے تو آ جائیں، ادھر آ جائیں. میں نے فیکٹ بتائیں. تو پھر آپ سن لیں نا. آپ لگا سوال سننا نہیں چاہتے. اب آپ نے کر دیا، اب آپ سن لیں. میرے پاس 60,000 بیان الفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. پروپوزل جمع کرائے ہیں. یار میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمع کرا دیے سارے مکمل. ہمارا کوشچن لے لیں. آپ نے آج ڈسسٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے جوڈیشری پر. یہ الیکشن کے بعد الیکشن ڈسپیوٹس اسی جوڈیشری میں آئیں گے اس نے حل کرنے. جب آپ کو اس ہم نے آپ نے سنا نہیں. میں نے عزت مآب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے، سنا ہے آپ نے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں. آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں تو یہ سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بدتر ہونے جا رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری پول ریگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے. لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے، ہمارا جو چیتا ہے، چیتی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والہانہ محبت کرتے ہیں خان سے. وہ اس جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشنز پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے. اور ہم پہرا دیں گے، ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس، پولنگ آفیسرز پر، ہر پولنگ بوتھ پر پہرا بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا. ہم انشور کریں گے. ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے. آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے. آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. ہمیں مانے ہیں اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں، اس بندے کو پابا سلا گرفتار کر لیتے ہیں اور اتنا ٹیرر خوف پھیلایا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، میں نے کہی ہیں. سو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں. لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا عزم اور بلبلہ اور بڑھ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ 8 فروری کو عمران خان کے امیدواران کسی بھی سمبل پر ہوں وہ اس کو بھرپور انداز سے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ جیت کر سب سے بڑی پارٹی 2/3 پارلیمنٹ اسمبلیوں میں پی ٹی آئی ہی آئے گی انشاءاللہ. صاحب کی بینچ میں چیف جسٹس عزت مآب فائز عیسیٰ صاحب کی بینچ میں جن کے ساتھ 2 جج صاحبان، 1 جج صاحب اور 1 جج صاحبہ موجود تھیں، ان کے سامنے ہمارا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا توہین عدالت کا ہم نے جو نالش کر رکھی تھی کہ 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ صاف اور شفاف الیکشنز یقینی بنائے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، کیونکہ ریاست کی روح ہی صاف اور شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ سے وابستہ ہے. سو اس لیے اس کو یقینی بنایا جائے اور اس کی انڈرٹیکنگ جو ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی دی تھی، جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصور ہوتا ہے. تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں واضح طور پر اور تضحیق کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے مانع کیا گیا، ہمارے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا، ریٹرننگ آفیسرز کے باہر ایک
جم غفیر پولیس کا اور سفید پارچات میں ان کے اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی، جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹیں ہائی کورٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کی، اور جس وجہ سے پھر 2 دن جب ایکسٹینڈ ہوئی، اضافی ہوئی، 24 تک کیا گیا، 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا، تو وہ ایک آگ کا دریا پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، یا جس طرح سے، اور جو وکلاء بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی۔ یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا، یہ 20 سے 22 تک تھا، اور 22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا، تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا، جانچ پڑتال اسکروٹنی کا، وہ 30 تاریخ تک جو ہے فیصلہ میعاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو ڈیفرنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو 26، 27، 28، 29، 30 تک تاریخیں دے رکھی تھی، اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی، اور وکلاء کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وکلاء ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا گیا، اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، آپ کے میڈیا نے دکھایا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانع کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہی حال کیا گیا، اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ مینٹیننس ایم پی او لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈپٹی کمشنرز کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے، جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا، اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر، جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس ایم پی او کے تحت۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے، اور انہی کے دستخط شدہ، اور اسی طرح 144 بھی ڈی ایم لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، وہ جہاں چاہتا تھا۔ آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابہ سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہم نے ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی۔ تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا 22 دسمبر 2023 کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں ہم سپریم کورٹ میں لائے تو انہوں نے کہا، نوٹس دیا کہ آئی جی کو بلائیں، اور جو ہے چیف سیکرٹری کو بلائیں، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب تشریف لے کے آئیں۔